بالکل. پھر اب اس دن رومر کیا فواد بھائی نے بہت عجیب سا جی کہتے کہ شاندانہ کہتے کیا hate Punjabis, and that is the most asinine thing I've ever heard. My sister's married in Saraikis, my brother's married in Urdu speaking, half my family is Punjabi. یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ مطلب نہ سر ہے نہ پیر ان باتوں کا, تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, لیکن میں صرف ایک عرض کروں کہ ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے اور مجھے 2-3 سوال کرنے میں چاہوں گا کہ کوئک میں سوال کروں اور چھوٹے اسنیپی سے جواب آ جائے. مروت صاحب کا جو پوسٹ تھا, ایکس پر پوسٹ تھا, جس میں انہوں نے شبلی فراز صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ پارٹی آفس اور سینٹ میں وہ جو قائد حزب اختلاف ہیں دونوں سے مستعفی ہو جائیں, کیا اس کا پس منظر ہے؟ یہ کیا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ there is a division؟ جی No, what happened was کہ initially خان صاحب نے نام دیا تھا شیر افضل مروت صاحب کا, وہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ہیں, کو کمیٹی میں بھی ہیں پی ایس سی کے لیے, لیکن many people thought کہ نہیں یہ سیٹ ہم پنجاب کو دے دیں. اب مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوا, شیخ وقاص اکرم اور شیر افضل صاحب اچھے دوست ہیں, رائٹ؟ اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب عمر بھائی تھک گئے, ہی از ہیڈ آف فائنینشیل کمیٹی, عمر بھائی از ہیڈ آف کور کمیٹی, ہی از ہیڈ آف پولیٹیکل کمیٹی, عمر ایوب کی بات کر رہی ہوں. He is head of the opposition, he is the leader of opposition and he is the secretary general. تو وہ تھک گئے, وہ نہیں سارے کام کر پا رہے تھے, تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ سیکرٹری جنرل سے ریزگنیشن دینے کے بجائے کوئی اور ریزگنیشن دے دیتے, آپ کے پاس تو پوسٹ پورٹفولیوز بہت ساری ہیں. اس پہ جب ان کی ایک ٹویٹ آئی کیا نام ہے شیر افضل بھائی کی, کہ میں ان کی خیر مقدم کرتا ہوں ان کا ریزگنیشن کا, اور پھر شبلی والا پارٹ دوسرا تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا, میں نے صرف یہ دیکھا تھا, تو میں نے یاد ہے 4 دن پہلے بھی یہی بات کی تھی, 5 دن پہلے, کہ شیر افضل میرے سگے بھائیوں جیسے, بٹ میں ان سے اپسیٹ ہوں, ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, یہ فیصلہ صرف خان کا ہو سکتا ہے. پھر مجھ سے شیر افضل بھائی بھی اس پہ ناراض ہوئے, بٹ ایسا نہیں بھائی, میں سچ بات کہتی ہوں, مجھے کسی سے کوئی خوف اپنے رب العالمین کے. میں تو وہ خاتون ہوں کہ خان بھی مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کرتے تھے, مجھے سچ بولنے کا بہت زیادہ شوق تھا. میں ابھی بھی وہی انسان ہوں, کبھی بھی کوئی کور اپ نہیں کروں گی, جھوٹ نہیں بولوں گی. نہیں, یہ تو آپ کی شہرت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ عدالت سے ہوگی یا اس کے لیے تحریک چلانا پڑے گی, گفتگو ہوگی, کوئی ڈیل ہوگی؟ اگر کوئی ایک اسنیپی سے ہمیں جواب دے سکیں. جی دیکھیں, تحریک تو پاکستان بچانے کے لیے ہوگی. جو پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں, جس جنگ اور آگ کی طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں, وہ پاکستان کا ایک باشندہ اس کو نہیں ہونے دے گا, نہ ہم اپنے فوجیوں کو مرنے دیں گے, نہ پولیس والوں کو. رہ گئی بات خان کے نکالنے کی, انشاءاللہ ان کو ہائی کورٹ بری کرے گا اس بےہودہ کیس میں. ہاں, اگر یہ جو بزدار پلس گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب کی, ٹک ٹاک گورنمنٹ, اڈیالہ کی سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کے ٹک ٹاک نہیں ختم ہوتے, تو اگر ان کو واقعی کچھ آتا ہے, let them do the case and let them face the consequences from the عوام. سوال بے شمار, لیکن آخری سوال آج کا اس سیگمنٹ کا, کہ جو سابق رہنما واپس آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی فولڈ میں, جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, اس پہ آپ کا ذاتی موقف کیا ہے, اور آپ کیا سنا آپ نے, آپ کے خیال میں عمران خان کا کیا اس کے اوپر پوزیشن ہوگی, ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں, خان صاحب نے تو دے دیا اپنی 2 ٹوک بیان دے دیا ہے کہ جب تک وہ جیل سے نہیں آئیں گے تو کوئی بھی جو ہمارے دوست ہم سے بچھڑ گئے وہ واپس نہیں آئے گا, خان صاحب فیصلہ کریں گے. ٹھیک, جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, فواد بھائی میرے بھائیوں میں ان کو میں شمار کرتی تھی, ان کی مسز میری اچھی دوست تھیں. مجھے نہیں پتا آنیسٹلی کہ فواد بھائی کو کیا ہو گیا, ان کو جلدی کیا ہے آنے میں. ہمارے 2 بھائی چپ چاپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, علی اوان ہو گیا, صداقت عباسی ہو گیا, انہوں نے لفظ تک نہیں بولا. اینڈ ٹو سے کہ انہوں نے لیس سفر کیا ہوا, ان کو لیس ٹارچر کیا, دیٹس ناٹ فیئر. اسی طرح شہریار نے جو تکلیفیں اٹھائیں باقیوں نے, اس دن ایک یہ ہوا کہ میری بات ہوئی تھی علی زیدی سے, کال کی انہوں نے مبارکباد کے لیے, تو بہت وہ دکھی تھے. ہی سیز کہ میرے ساتھ جو کیا, میری بچیوں میرے بچوں, جس طرح کہتے ہیں میاں آباد فاروق سٹرونگ ہے, شاید میں اتنا سٹرونگ نہیں تھا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر ایک 5 سالہ بچے کو یہ لوگ قبر میں اتار سکتے ہیں تو علی زیدی پہ یہ کیوں رکیں گے. بہت بہت مجھے کبھی نہیں کہا کہ شاندانہ صاحبہ, آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی گفتگو ہوگی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ نے شاندانہ گلزار صاحبہ کی گفتگو سنی.